اب فضیلت ہے عمل والی. اب یہ اعمال کی جو فضیلت ہے اس میں کیسے پتہ چلتا ہے کہ افضل کون ہے؟ دو افراد نے عمل کیا، دونوں کے اعمال سامنے ہیں. اب ایسی کیا چیز دیکھنی ہے، وہ معیار کیا ہے جس معیار پر ہم معین کریں گے کہ یہ افضل ہے؟ تو 7 چیزیں ہیں جو دیکھی جائیں گی. 7 چیزیں ہیں جنہیں دیکھا جائے گا، وزن کیا جائے گا. اگر وہ چیزیں جس میں ملتی رہیں وہ افضل ہے. ہم نے کب کہا کہ علی کو افضل مانو؟ لیکن سوچو تو صحیح، کوئی ایسا ہو تو لے آؤ. پہلی چیز، عمل تو سب نے کیا، اعمال کیسے ہیں، کیا تلاش کرنا ہے عمل میں؟ پہلی چیز ہے ماہیت عمل، دوسری چیز ہے کیفیت عمل، تیسری چیز ہے نیت عمل، چوتھی چیز ہے مقدار عمل، پانچویں چیز ہے زمان عمل، چھٹی چیز ہے مکان عمل، ساتویں چیز ہے فضیلت اضافی، کسی اور وجہ سے فضیلت آ گئی. 7 چیزیں، سارے عمل کرنے والے. اب جس میں یہ 7 چیزیں نظر آ جائیں وہ سب سے افضل ہوگا. کوئی تکرار تو ہے نہیں، کوئی ضد بحث تو ہے ہی نہیں. دعوت فکر ہے ہر ایک کے لیے، جسے بھی ماننا ہے. یہ 7 چیزیں دیکھو ہیں یا نہیں ہیں. پہلی چیز ماہیت عمل. عمل تو دونوں نے کیا ہے، لیکن ایک کا عمل ذاتی طور پر خود عمل ہی افضل ہے. تو جس کا عمل ہی افضل ہو وہ فضیلت بھی زیادہ رکھتا ہے. یہ اصول. اب آئیے دیکھیں عمل افضل کون سا ہوتا ہے. قرآن نے کہا فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. اللہ مجاہدوں کو بیٹھے خیمے میں بیٹھے رہنے والوں پہ فضیلت عطا کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دوست میرے سارے محترم عزتدار شخصیات تشریف فرما ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اسے افضل مانو اسے افضل مانو. آؤ قرآن کی تو مانو، کم از کم قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین. اللہ نے بیٹھنے والوں پر، خیموں میں رہ جانے والوں پر، لڑنے والوں کو فضیلت عطا کی ہے. آؤ یا تو دکھاؤ فلاں نے بھی کسی کو قتل کیا ہے، ورنہ پھر ماننا پڑے گا علی کی ایک ضربت شکلین کی عبادتوں سے افضل ہے. جہاد بدر کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، خندق کی جنگ ہو، خیبر کی جنگ ہو، تبوک، حنین، علی کی شان تو ہم بیان کر دیں گے، اوروں کا ذکر آپ لے آئیے. ہم نہیں کرتے کسی کا تذکرہ، ہم بس اتنی گزارش کرتے ہیں کہ اگر دیکھنا ہے عمل تو جاؤ عمل دیکھو. اللہ فرما رہا ہے جو خیموں میں بیٹھے رہ گئے وہ کمتر ہیں، جو میدان میں لڑ رہا ہے وہ افضل ہے. جو قائد ہیں جو بیٹھے رہ گئے لڑنے نہیں گئے وہ بھی ہیں تو میدان میں، لیکن اس بیچارے کا کیا ہوگا جو میدان چھوڑ کے پہاڑ میں چڑھ جائے. لیکن یہ لڑنے والا سب سے افضل ہے. تلاش کرو علی کے علاوہ کوئی اور ملا جو ہر میدان میں آگے آگے. ایک ماہیت عمل، خود عمل افضل ہو. نیت عمل. عمل کرتے وقت نیت کیا تھی؟ عمل کرتے وقت نیت یہ ہے کہ مسجد ہے، علی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کا عالم ہے، سائل آ گیا ہے، مانگ رہا ہے، علی نے اشارے سے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، آیا انگوٹھی اتار کر لے گیا. حالت رکوع میں علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی. اللہ کی طرف سے آیا تاکہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. علی کی نیت آیت لینے کی نہیں تھی، انگوٹھی دینے کی تھی. اللہ نے آیت بھیج دی یا ایک انگوٹھی پہ آیت آ گئی، دنیا والوں کی 40 پہ بھی کچھ نازل نہ ہوا. کیفیت عمل، معیار عمل کیا ہے، کوالٹی کیا ہے عمل کی. کیفیت عمل یہ ہے کہ علی سجدے میں ہیں، پیر سے تیر نکال دیا جائے، احساس نہیں کر رہے، درد محسوس نہیں کر رہے. کیفیت عمل. آگے چلیں. مقدار عمل. علی سے بڑا عمل کرنے والا ہے کوئی؟ جب دنیا کے امام بتوں کو سجدہ کر رہے تھے، میرا امام اللہ کو سجدہ کر رہا تھا. جب دنیا کے امام بتوں کے آگے سجدہ ریز تھے، میرا امام اللہ کو سجدہ کر رہا تھا. علی اس زمانے سے سب سے پہلے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے علی ابن ابی طالب. عبادت مقدار کتنی ہے عمل کی؟ جب کوئی نہیں تھا علی پڑھ رہے تھے. اور کب تک؟ سب سے آخر میں
40 ہجری میں میرے امام شہید ہوئے ہیں. علی کے مقابلے پر جسے بھی لایا جائے وہ سب پہلے جا چکے. علی آخر تک رہے تو مقدار عمل شروع بھی سب سے پہلے ہوئے, شروع بھی سب سے پہلے ہوئے, اور آخر تک. گو کہ علی کو مقدار کی ضرورت نہیں ہے جس کی ایک ضربت, لیکن پھر بھی اگر آپ نے مقدار ناپنی ہے سب سے پہلے سب سے آخر تک رہا. کتنی بڑی مقدار ہوگی. پھر 4 چیزیں ہو گئیں, ماہیت عمل, کیفیت عمل, نیت عمل, مقدار عمل. 5ویں چیز زمان عمل, کس زمانے میں عمل کر رہا ہے. آیت پڑھو, السابقون السابقون اولئک المقربون. وہ جو سابق ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں, سب سے پہلے اسلام کے دامن میں آنے والے ہیں, سب سے پہلے میرے نبی کی حفاظت کرنے والے ہیں, وہی تو مقرب ہیں, وہی تو سب سے افضل ہیں, وہی. علی سے پہلے دکھاؤ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہو, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہو. زمان عمل, مکان عمل. یہ مکان بڑا اہم ہے. نماز 2 رکعت ہی ہے, لیکن اس مسجد میں پڑھی جائے تو ثواب اور ہے, مسجد حرام میں پڑھی جائے تو ثواب اور ہے. وہی خضوع و خشوع سے 2 رکعت نماز پڑھی, یہاں 2 رکعت کا ثواب ملے گا, کعبے کے پاس جاؤ گے 1000 رکعت کا ثواب ملے گا. یہ فرق کیا ہو گیا؟ مکان کا فرق ہو گیا. دوستوں سے کہوں مکان کا فرق ہو گیا. ہر زمین ایک جیسی نہیں ہوتی, گھر اور ہوتا ہے, امام بارگاہ اور ہوتی ہے. جہاں فرش ادا بچھ جائے وہ بارگاہ اور ہوا کرتی ہے. مکان فرق رکھتا ہے. مکان عمل, علی کا مکان عمل کیا ہے؟ کعبے کے باہر آنا اور ہے, جدار کعبہ میں در بن جانا, بیت اللہ میں آ جانا اور ہے. 6 چیزیں. آخری چیز فضیلت اضافی, کوئی اور اس کے علاوہ بھی فضیلت ہو اسے اس کے دائرے میں لے آیا گیا. اس کے علاوہ بھی جو فضیلتیں ہوں وہ اس کے زمرے میں آ جائیں گی, کیٹیگری میں آ جائیں گی. یہ فضیلت اضافی. اور فضیلت اضافی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اے ایمان لانے والوں, سارے مسلمانوں خبردار, کبھی کسی سے سرگوشی نہ کرنا. جہاں 2 سے زیادہ افراد بیٹھے ہوں تو 2 آدمی ایک دوسرے کے کان میں کلام نہ کریں, گفتگو نہ کریں. خبردار جہاں اور بھی لوگ موجود ہوں اس وقت کان میں مناجات نہ کرنا, گفتگو نہ کرنا. ہو کیا رہا تھا؟ ہو یہ رہا تھا میرے نبی کی بزم تھی, مسجد نبوی تھی, لوگ جو دولت مند تھے, پیسے والے تھے, آتے تھے نبی کے پاس, اور نبی کے پاس یا رسول اللہ تھوڑا سا آپ سے کام ہے, آئیے مجھے یہ سوال کا جواب دے دیجئے. سائڈ میں لے جاتے, گفتگو کرتے, کلام کرتے, کافی دیر تک نبی سے گفتگو کرتے رہتے, اور نبی سے گفتگو میں رہتے. باہر غریب لوگ جو انتظار میں ہوتے تھے کہ یہ جائیں تو ہم اپنا مسئلہ پیش کریں, ہم سوال پیش کریں, ہم مسائل کو بیان کریں. جب کافی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے, اب اللہ نے کہا جسے نبی سے کلام کرنا ہے, خلوت میں بات کرنی ہے, وہ اتنے صدقہ خیرات کرے تب جا کے نبی سے مناجات کرے گا. جیسے حکم آیا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, اپنے نجوا سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دو. اب جب صدقہ دینے کا حکم آیا, نبی اکیلے بیٹھے, کوئی بات ہی کرنے نہیں آ رہا. یہ وہ آیت ہے جس پہ علی نے سینہ تان کر کہا یہ وہ آیت ہے, نہ علی سے پہلے کسی نے اس پہ عمل کیا, نہ علی کے بعد کسی نے اس پہ عمل کیا. اتنا بیٹھے, کوئی بات کرنے نہیں آ رہا, کلام کرنے نہیں آ رہا. تو کیا سب غریب تھے؟ بڑے بڑے مالدار موجود تھے. آیت پہ عمل کسی نے نہیں کیا. علی کے پاس 1 دینار تھا, سونے کا سکہ. علی ابن ابی طالب نے اس کو بیچا, 10 درہم خریدے, 10 مرتبہ صدقہ دیا, 10 مرتبہ نبی سے کلام کیا.